پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نیت کیجئے، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں، کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچ کر، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ جن کے لیے پاسبل ہو وہ جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، مزید بعد اب بیٹھنے کی برکتیں ملیں گی۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ، کیونکہ آج ہم ایصال ثواب کے اجتماع میں آئے ہیں، ایک مرحومہ کی گویا یاد منانے، اس کو ایصال کرنے آئے ہیں۔ اس طرح کے اجتماعات ہمیں ایک پیغام دیتے ہیں، ہمیں کچھ یاد دلاتے ہیں۔ اسی یاد کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے درود پاک کی فضیلت سنیے گا۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی۔ سیدنا حسن بصری اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے۔ عورت نے کہا کہ حضور میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اپنی بچی کو خواب میں دیکھوں، پتہ تو چلے کہ اس کا حال کیا ہے۔ حضرت نے اس کو ایک وظیفہ بتا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت گھبرائی ہوئی آئی کہ حضور میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے، میری بیٹی تو بہت تکلیف میں ہے، اس کے بدن پر تارکول کا یعنی ڈامر کا لباس ہے، گردن میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور میں وہ منظر دیکھ کر بڑی تڑپ رہی ہوں۔ حضرت حسن بصری کو اس نے یہ خواب سنایا۔ چند دنوں کے بعد سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود ایک خواب دیکھا کہ اس خواب میں ایک نوجوان لڑکی ہے جس کے سر پر تاج ہے، جنتی لباس پہنا ہوا ہے، اور جنت میں ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ عورت، وہ لڑکی کہتی ہے حضور میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی والدہ کو آپ نے وظیفہ بتایا تھا۔ حضرت حسن بصری فرماتے تیری ماں نے تو، تیری والدہ نے تو مجھے کچھ اور ماجرا بتایا تھا کہ تم عذاب میں، پریشانی میں، تکلیف میں تھی، آج تو تم جنت کے مزے کر رہی ہو۔ کہتے حضور بات ایسی ہی تھی کہ میں عذاب میں تھی، مگر ہماری جس قبرستان میں قبر تھی وہاں ایک عاشق رسول کا گزر ہوا، اس عاشق رسول نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، طے کرے جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجا، اس درود شریف کا ثواب ہمیں ایصال کر دیا۔ اللہ نے اس ایک درود پاک کی برکت سے ہم 560 قبر والوں سے عذاب کو اٹھا لیا۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک درود پاک کا ایصال کرنا مردوں کو کیسا کام آتا ہے۔ اب اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنی ہے نا، کہ جب درود پاک ایصال کرے، مردوں سے عذاب اٹھ جائے، جو خود درود پاک پڑھے اس کا کیا عالم ہوگا۔ جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے۔ اور اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اپنے مرحومین کو نہ بھولیے، دنیا سے جانے والوں کو نہ بھولیے، جن کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزرے ہیں، جنہوں نے ہماری تربیتیں کی ہیں، جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ہیں۔ زندگی میں یہ ایسے موقع آتے ہیں، مگر احسان فراموش انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے والدین نہیں ہیں آج دنیا میں، ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے اساتذہ نہیں ہیں، ہم میں سے بہت سے وہ ہوں گے جن کے دوست نہیں ہیں، آج بھائی نہیں ہیں، بہنیں نہیں ہیں، چچا نہیں ہیں، ماموں نہیں ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ زندگی گزاری ہے، ہمارا کچھ تعلق رہا ہے۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو کوئی تحفہ نہ دیتے انہیں، اگر آج وہ زندہ ہوتے تو انہیں کوئی آپ جناب کوئی تحفہ، کوئی دعوت، کچھ خدمت نہ کرتے ان کی۔ تو آج ان کی خدمت، ان کی دعوت، ان کا تحفہ یہ ہے کہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انہیں ایصال ثواب کرتے رہیں۔ قبر میں جانے کے بعد اب مردے کو یہی انتظار ہوتا ہے کہ میرے چاہنے والے، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے شاگرد، ہم ذرا سوچیں نا، جس استاد سے پڑھا ہم نے کب اس استاد کو دعاؤں میں یاد رکھا، جس ماں کا دودھ پیا، جس والد نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلایا۔ ہمارے بہت سارے دوستوں نے بڑے اچھے دن ہمارے ساتھ گزارے، اگر آج وہ دنیا میں نہیں تو ہم نے انہیں کتنا یاد رکھا۔ یہ ایصال ثواب کا واقعہ مجھے اور آپ کو درس دے رہا کہ دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھنا۔ تم دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھو گے، بعد والے تمہیں بھی یاد رکھیں گے۔ یہ ریت، یہ رواج، یہ انداز کہیں بدل نہ جائے کہ اگر آج ہی یہ رواج بنتا گیا کہ لوگ مرحومین کو بھولنے لگے تو کل ایسا نہ ہو مجھے بھی لوگ بھول نہ جائیں۔ میں ایک مشورہ بھی دوں گا، اپنے بچوں کے سامنے، اپنی فیملی کے سامنے اپنے مرحومین کو ایصال کیا کرو۔ اپنے والدین، جن کے والدین نہیں ان کی قبر پر جایا کرو۔ بہرحال درود پاک کی فضیلت ہم نے سنی ہے، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی ریئلٹی ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ کمال یہ ہے
بہت ساری ایسی ہمارے بلیفز ہیں جس میں دوسرے مذہب والے نہیں مانتے. کئی قومیں کچھ اور مانتی ہیں, کئی مذہب والے کچھ اور کسی بات کو سمجھتے ہیں, ہم کچھ اور سمجھتے ہیں. مگر موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام مذہب والے, دنیا کے تمام ملکوں میں رہنے والے, انٹلیکچوئلز ہوں, پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں, ہر کوئی مانتا ہے کہ موت آنی ہے, اس سے فرار نہیں ہے. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج ایک قرآنی واقعے کے ذریعے سمجھیں گے کہ سب سے پہلے دنیا میں موت کس کو آئی, سب سے پہلے دنیا سے انتقال کس نے کیا, اور سب سے پہلے تدفین کس کی ہوئی اور کیسے ہوئی. یہ قرآنی واقعہ آپ کی اور میری معلومات میں اضافے کا باعث بھی بنے گا. عجائب القرآن میں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ کبھی تحریر فرماتے ہیں, روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل تھا جس نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کیا. یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں, اور دونوں کا واقعہ کیا تھا کہ حضرت حوا کی ہر حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلانا تھا, اس وقت کوئی اور جوڑا تو تھا نہیں, تو حضرت آدم اور بی بی حوا کے یہاں ہر حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا, ایک لڑکی پیدا ہوتی. ایک ہی باری میں جو بچے پیدا ہوتے وہ تو بھائی بہن کہلاتے, اگلی حمل میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے ان کی اب شادیاں ہو سکتی تھی, مگر ایک ہی حمل میں جو پیدا ہوئے وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے. اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ کر دیا, مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ وہ اکلیما سے شادی کرنا چاہتا تھا جو زیادہ خوبصورت تھی, وہ اس کا طلبگار ہوا. حضرت آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے, وہ تیری بہن ہے, تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. اب وہ نہ مانا, ضد کرنے لگا. یعنی پہلا گناہ بھی زمین پر ہوا تو وہ حسد ہوا ہے, بھائی کو بھائی سے حسد ہو گیا نا, یہ بھی سمجھنے والی بات. اب اس کے بعد حضرت آدم نے کہا کہ ایسا کرو, دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی قربانی قبول کر لے گا پھر اس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا, اس کی بات مان لی جائے گی. اللہ کی شان دیکھو, یہ نبی پاک کی امت پر رب کا احسان ہے. آج میں اور آپ قربانی کرتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, ہم خود بھی کھاتے ہیں, دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں, ہمارا صدقہ ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے. پہلے کی قوموں کا دستور یہ تھا کہ صدقہ رکھا جاتا, جس کا صدقہ قبول ہونا ہوتا آسمان سے آگ آتی اور اس آگ کو, اس صدقے کو لے جایا کرتی, جلا دیتی تو صدقہ قبول کہلاتا تھا. اب قربانیاں پیش کی گئیں. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت حابیل نے جو قربانی پیش کی اس کو قربانی کو آگ آئی آسمان سے اور وہ لے گئی. قابیل کے گیہوں چھوڑ دیے گئے, قابیل نے گیہوں پیش کیے تھے اور حابیل نے بکری کی قربانی پیش کی. اب قابیل کے دل میں حسد اور بغض پیدا ہوا کہ میرا بھائی جو ہے یہ اس لڑکی سے شادی کرے گا جس سے میں کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات پتہ چلی کہ کائنات میں پہلی لڑائی, پہلا جھگڑا, پہلا حسد ہونے کی وجہ بھی عورت. یہ عورت کے فتنے سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے, اپنے معاملات کو درست کیجیے. انسان پہلے کہتا ہے نہیں جناب میں تو بڑا نارمل ہوں, آپس میں رشتہ دار ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کی آنکھوں پر جب نفسانی خواہشات کی پٹی آتی ہے, اب بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اب قابیل نے کیا کیا, قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا, مگر اس سے پہلے تو کوئی مرا ہی نہیں تھا نا. وہ سوچتا رہا کہ اب میں لاش کا کروں کیا, کئی دنوں تک کاندھے پر اٹھائے لاش ڈھونڈتا رہا. تدفین تو ہوئی نہیں تھی نا, مرا ہی کوئی نہیں تھا دنیا میں, تو پتہ ہی نہیں تھا پروسیجر کیا ہے, مرنے کے بعد مردے کے ساتھ کرنا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسا ایک حکمت کا نظام بنایا کہ قابیل کے سامنے ایک ایسا منظر آیا کہ دو کوے آپس میں لڑ پڑے, ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا. اب اس نے کیا کیا, اپنے پنجوں سے زمین کریدی اور پہلے کوے کی لاش اس میں دفن کر دی. گویا یہ پیغام دیا گیا, بتایا گیا کہ مردہ دفنانا ایسے ہے. تو اب قابیل نے حابیل کو دفنایا اور ان کو جو سمجھیے کہ زمین میں ان کی تدفین ہوئی. تو ہے میرے پیچھے اسلامی بھائی, پہلا قتل قابیل نے کیا, پہلا جرم حسد تھا. کس بنا پر ہوا یہ بھی آپ نے سنا, اور پہلی تدفین بھی حابیل کی ہوئی. اب آئیے تدفین کی بات کرتے ہیں. شریعت میں تدفین کا حکم کیا ہے؟ یاد رکھیے, مسلمان کی تجہیز و تکفین یہ فرض کفایہ ہے, یعنی سب پر فرض ہے, لیکن اگر کچھ لوگ مل کر ادا کر دیں تو یہ سب پر سے یہ فرض جو ہے یہ ادا ہو جائے گا. اور سبحان اللہ یہ وہ نیکی ہے, لوگ عموماً اس سے کتراتے ہیں. یہ وہ کام ہے, یہ وہ اجر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی میت کو نہلائے, کفن پہنائے, خوشبو لگائے, جنازہ اٹھائے اور نماز پڑھے, اور جو ناقص بات, بعض اوقات غسل کے دوران کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جو بتانے والی نہیں ہوتی, آقا فرماتے وہ ناقص بات اسے چھپا دے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن ہوا تھا.
یعنی کتنی بڑی نیکی ہے. خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اس نیکی کے لیے. لوگ کتراتے ہیں، یہ کام سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنازے کے ساتھ چلا اور تدفین تک ساتھ رہا، اللہ عز و جل اس کے لیے 3 قیرات ثواب لکھے گا، جن میں سے ہر قیرات جبل احد سے بڑا ہوگا. یعنی جنازے کے ساتھ جانا، تدفین ساتھ رہنا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے. اور سنو، کفن پہنانا کتنا پسندیدہ عمل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کسی میت کو کفنایا یعنی کفن پہنایا تو اللہ عز و جل اسے سندس کا لباس یعنی جنت کا انتہائی قیمتی ریشمی لباس پہنائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جو ان نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو. دعوت اسلامی نے تو باقاعدہ ایک شعبہ بنا دیا ہے، مجلس تجہیز و تکفین، جس میں اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے کہ آپ اس نیکی میں آگے بڑھیں اور یہ برکتیں لوٹ لیں. ہمیں بھی چاہیے. ویسے غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں جنازہ نہیں ہوا تو ہونا ہے. میرے گھر میں آج تک جنازہ نہیں ہوا تھا. کئیوں کے جنازے میں گیا تھا، مگر اپنے گھر سے جب جنازہ اٹھا تو بہت کچھ احساس ہوا. ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا، الحمدللہ ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں نے یہ کورس کیا ہوا تھا، تو گھر کی اسلامی بہنوں نے ہی والدہ کو الحمدللہ غسل دیا. لیکن ذرا سوچئے، میرے اور آپ کا جنازہ ہوا تو افضل تو یہ ہے کہ بیٹا باپ کو غسل دے، بیٹا والد کا جنازہ پڑھائے، بیٹا والد کو سنت کے مطابق کفن دے. میرا ایک سوال ہے یہاں موجود سارے اسلامی بھائیوں سے، کیا ہمارے بچوں کو ہم نے یہ سکھایا ہے؟ ہماری فیملی میں کسی ایک کو میت کو غسل دینے آتا ہے، کسی ایک کو کفن دینے آتا ہے، کسی ایک کو نماز جنازہ پڑھنی یا پڑھانے آتی ہے؟ ہم سوچیں نا کہ ہم کیسی تربیت کر رہے ہیں. میں آپ کو مشورہ دوں گا، دعوت اسلامی والے مسئلہ بتاتے بھی ہیں، سولوشن بھی بتاتے ہیں. کمال کر دیا ہماری اس مجلس نے تو کہ ویڈیو اس کی باقاعدہ VCD جاری کر دی ہے کہ اگر آپ تو ایپلیکیشن بھی آ گئی ہے، اپنے گھر والوں کو بٹھائیں، یہ 1 گھنٹے کی ویڈیو دکھا دیں کہ بیٹا دیکھو ایسے غسل ہوتا ہے، ایسے کفن دیا جاتا ہے، اور ایک آدھ کسی جنازے میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے جائیں تاکہ غسل میں کفن میں وہ سیکھ لے، تاکہ جب آپ کا یا میرا انتقال ہو تو افضل یہ ہے. وہ باپ خوش نصیب ہے جس کو اس کا بیٹا سنت کے مطابق غسل دے، اس کو کفن دے، اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب کچھ مسائل نماز جنازہ کے بارے میں سن لیجیے. کچھ کنفیوژنز بھی ہیں، وہ بھی آج کلیئر ہو جائیں گی. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ایک بھی ادا کر لے تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، ورنہ جن جن کو خبر پہنچے گی، یعنی کسی نے بھی ادا نہیں کیا تو جن جن کو خبر پہنچی وہ سب کے سب گناہگار ہوں گے. اس کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، کوئی اکیلا بھی نماز جنازہ پڑھ لے، کوئی ہے ہی نہیں جماعت کے لیے، تو بھی نماز جنازہ ہو جائے گی. البتہ اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے، یاد رکھیے گا. اچھا، خودکشی کوئی کر لے تو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں. رد المختار کے ذریعے یہ جواب سن لیجئے کہ جس نے خودکشی کی، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی. اگرچہ قصداً جان بوجھ کر خودکشی کی ہو تو اسے غسل بھی دیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے. سبحان اللہ. جنازہ پڑھ لیا، اب جنازے کو کاندھا دینے کا کتنا ثواب ہے. میں نے براہ راست کبیرہ گناہ معاف ہونے کی میں نے 2 ہی عمل پڑھے ہیں آج تک کہ جس میں کبیرہ گناہ معاف کرنے کی بشارت دی گئی ہے. ایک حاجی کو کہ جب وہ جمرات کی رمی کرتا ہے، ہر کنکر پر اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اسی سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرما. جمرات کی رمی ہو، ہر کنکر پر کبیرہ گناہ معاف. لیکن چلو یہ تو سال میں ایک موقع ہے نا. میرے اللہ کی رحمت دیکھو، نبی پاک فرماتے ہیں جو جنازہ لے کر 40 قدم چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں. اب ہمارے ایک بڑا عجیب رواج ہو گیا ہے، 2 قدم چلیے آواز لگاتے ہیں. امیر اہل سنت بڑی پیاری تربیت فرماتے ہیں کہ آواز بھی لگانی ہے تو لگاؤ کہ 10 قدم لے کر چلیں. چاروں پائے پر 10 قدم لے کر چلنا یہ سنت ہے. بدر الشریعہ بدر الطریقہ تحریر فرماتے ہیں شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کاندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے، اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں چہرہ نہیں دیکھ سکتا، چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، صرف غسل دیتے وقت بلا حائل اس کے بدن کو نہیں چھو سکتا. اب چند احکام سن لیے، چند فضائل سن لیے. اب آتے ہیں آج کے بیان میں میسج کی طرف. آج ہم کیوں آئے ہیں، ہم نے اس سے کیا عبرت لی؟ ہم ایک میت کو ایصال کرنے آئے، ایک مرحومہ کی یوں سمجھیے کہ یاد میں یہ اجتماع ہوا ہے. کبھی جنازے میں جاتے ہیں، کبھی سویم میں جاتے ہیں، کبھی 40ویں میں جاتے ہیں. کوئی عبرت، کوئی میسج اپنے لیے لیتے ہیں کہ نہیں؟ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے
اے جہاں والو، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں۔ قبرستان کی دعا ہم میں سے کئیوں کو یاد ہوگی، اس میں بھی پیغام یہی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، تم پہلے چلے گئے ہو، ہم پیچھے آنے والے ہیں۔ یہ پیغام ہے کہ ہماری باری ہے، مگر نہ جنازے کے وقت عبرت ہوتی ہے، نہ سویم میں جا کر خیال آتا ہے، نہ چہلم میں جا کر یہ فکر ہوتی ہے کہ آج کسی کا سویم، کسی کا 40واں، کل میری باری ہے۔ سنیے میرے آقا قبر پر جاتے تو کیا ہوتا تھا، حالانکہ نبی پاک وہ ہیں جس کے صدقے ہماری مغفرت ہو رہی ہے، جن کے صدقے سب کے گناہ معاف ہوں گے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار جنازے میں شریک تھے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا قبر کے کنارے بیٹھ گئے، اتنا روئے، نبی پاک نے اتنے آنسو بہائے کہ آپ کے چشمان اقدس سے نکلنے والوں آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر اتنے آنسو سرور کائنات نے بہائے، پھر فرمایا اس یعنی قبر کے لیے تیاری کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہیں، آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایک بار نہیں 2 بار نبی پاک سے جنت خریدی، مگر آپ جب بھی قبرستان جاتے یا قبر کے پاس کھڑے ہوتے، قبر کا تذکرہ ہوتا، زارو کتار روتے۔ ایک بار سیدنا عثمان غنی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوئے تو اتنا روئے کہ آپ کی آنسو سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ کسی نے پوچھا حضور آپ محشر کی بات پر، جہنم کی بات پر اتنا نہیں روتے، آپ قبر کی بات پر اتنا روتے ہیں؟ کچھ اس طرح فرمایا کہ قبر ہی پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا۔ اے میرے نیچے اسلامی بھائیو، ہم سوچیں، ہم نے کوئی فلیٹ میں رہتا ہے، اس کی تمنا ہے بنگلہ ہو جائے، بنگلہ چھوٹا ہے تو بڑا ہو جائے، مکان ایسٹ اوپن ہے تو ویسٹ اوپن ہو جائے، آج کل سردیاں ہیں تو کمبل کا اہتمام ہے، گرمیاں ہوں تو لائٹ، پنکھا، یو پی ایس، جنریٹر سب چاہیے، کیونکہ سکون والی نیند چاہیے۔ کتنا رہو گے اس گھر میں؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، اگر جی بھی لیا تو قبر میں کتنا سال رہیں؟ وہ قبر میں ہوا ہوگی کہ نہیں؟ چھوٹا گھر اچھا نہیں لگتا، کبھی دیکھیے قبر 2 گز کی قبر ہوتی ہے، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا بندہ، کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ مگر آؤ میں بتاتا ہوں، اگر اللہ راضی ہوا تو قبر کتنی بڑی ہو جائے۔ 1000-2000 گز کا بنگلہ دیکھ کر حسرت کرتے ہو نا، جس میں پتہ ہی نہیں کتنا رہو گے، جس قبر میں صبح قیامت تک رہنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس سے رب راضی ہو گیا اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جائے۔ تا حد نگاہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کبھی سمندر کے کنارے یا کسی کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں، جدھر تک آئی سائٹ جاتی ہے، تا حد نگاہ جدھر تک آپ کی آنکھ جاتی ہے، وہ پوری جگہ، اتنی بڑی جگہ جو ہے وہ قبر ہو جائے، اور پھر وہ جنت کا باغ ہوگی، جنت کی کھڑکی کھلی ہوگی۔ یہ قبرستان میں ساری قبریں ایک جیسی دکھتی ہیں، مگر سب کی کہانی الگ ہے، کوئی جنت کا باغ ہے اور کوئی دوزخ کا گھڑا ہے۔ چھوٹے مکان میں وحشت ہوتی ہے نا، سنو یہ 2 گز کی قبر بھی یہ جتنی چوڑی ہے اتنی بھی نہیں رہے گی اگر اللہ ناراض ہوا۔ میرے آقا نے ہاتھوں کو ملا کر فرمایا کہ جس سے رب ناراض ہوا بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں۔ کبھی عید والے دن کسی پہلوان نے، کسی مضبوط آدمی نے ہمیں دبایا ہوگا، چیخ نکل جاتی کہ بس یار زیادہ نہیں، مگر جب قبر دبائے گی تو پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ کدھر جائیں گے؟ آج اب اس محفل کے اندر ابھی کوئی چھپکلی، کوئی چوہا وغیرہ آ جائے، سب اٹھ کر بھاگنے لگ جائیں گے، ہمارے کپڑے پہ کوئی کیڑا گرے فوراً ہٹا دیتے ہیں۔ ابھی سوچا قبر میں کیڑا آ گیا تو میں کیا کروں گا، وہاں سانپ آ گئے تو کون ہٹائے گا، کدھر جاؤں گا، نکل کے بھی نہیں بھاگ سکوں گا۔ خدا را نیچے اسلامی بھائی، اپنے لیے کوئی عبرت تو لیجئے نا، اپنی آخرت کی کوئی تو تیاری کیجئے۔ صبح سے لے کر شام تک ایک ہی مائنڈ سیٹ، دنیا اچھی ہو جائے، پیسے مل جائیں جناب، یہاں راحت مل جائے، یہاں لگژریز مل جائے۔ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے مرنا ہے؟ میں آج دوپہر کو ایک ایسے نوجوان کے گھر سے ہو کر آیا ہوں، 17 سال عمر تھی، اس نوجوان نے درس نظامی کر رہا تھا، موٹر سائیکل پر نکلا، ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ 17 سال، اتنا خوبصورت نوجوان، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، لیکن ہلا دیا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ کبھی سوچا یہ تکلیف کیسی ہوگی؟ آپ میں سے، ہم میں سے کسی کو آپریشن ہونے والا ہو، کتنا ڈرتے ہیں، 2 آدمی سے پوچھتے ہیں یار بتاؤ تکلیف کتنی ہوگی؟ اچھا آپریشن تو بے ہوش کر کے کر لیا جائے گا، ہوش میں آؤں گا تو کتنی تکلیف ہوگی؟ ٹانکے لگانے تو جگہ ذرا سن کر دو، اگر ایک تکلیف آنے والی ہے اس کی ٹینشن ہو جاتی ہے، وہ ڈرا دیتی ہے۔ ایک تکلیف ایسی ہے جو ہم سب کو آنے والی ہے، اللہ جس سے راضی ہوا اس کی روح تو بڑی آسانی سے قبض ہوگی، ورنہ آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کی زبانی کے نزا کی سختیاں کیسی۔ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا، شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی شافعی لکھتے ہیں، موت دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں میں سے سب سے زیادہ ہولناک ہے، یہ آروں سے چیرے جانے سے زیادہ
کینچیوں سے کاٹے جانے سے زیادہ اور ہانڈیوں میں ابالنے سے زیادہ سخت تر ہے. کوئی سوچ سکتا ہے اتنی تکلیف کے بارے میں؟ اگر مردہ زندہ ہو جائے اور اپنی موت کی نزا کی سختیاں دنیا والوں کو بتا دے تو ان کی نیند اڑ جائے، سارا عیش و آرام ان کا ختم ہو جائے. بے وفا دنیا پہ مت تو اچانک موت کا ہوگا شکار، جگہ جی لگانے دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، یہ عبرت جان ہے، تماشا نہیں ہے. ہم ایسے جیتے جیسے مرنا ہی نہیں. سنو موت کی تکلیف کیسی ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ذرا ہمیں موت کی شدت کے بارے میں بتاؤ. حضرت کعب نے کہا اے امیر المومنین، موت ایک ایسی ٹہنی کی طرح ہے جس میں بہت زیادہ کانٹے ہو اور وہ انسان کے جسم میں داخل ہو جائے، اس کے ہر کانٹے نے ہر رگ میں جگہ پکڑ لی ہو، اسے ایک آدمی انتہائی سختی کے ساتھ کھینچے تو کچھ باہر آ جائے اور باقی جسم میں رہ جائے. بتاؤ ایسی تکلیف ہم کیسے برداشت کریں گے؟ پھر بھی غافل ہیں، پھر بھی اس کی تیاری نہیں ہے. ارے اتنی تکلیف کے دوران کیا ہوگا؟ سنو سنو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام ابن الحاج مکی قدس سرہ مدخل میں لکھتے ہیں کہ جب نزا کا وقت ہوگا، اتنی تکلیف کا عالم ہوگا، دو شیطان انسان کے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ انسانی شکل میں ہوتے ہیں. تکلیف میں تو ویسے بھی بات سمجھ نہیں آتی نا، وہ انسانی شکل میں آئیں گے. آخری وقت بھی شیطان کوشش کرتا ہے کہ ایمان چھین لے اور بندہ بے ایمان ہو کر دنیا سے جائے. سوچو ہم میں سے کس کو ایمان کی فکر ہے؟ ہم میں سے کون اپنی موت کی تیاری کر رہا ہے؟ آج صبح و شام گناہ کر رہے ہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. نہیں بچ پائیں گے، آ کر رہے گی. یاد رکھے جب تجھ کو پائے گا قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، جگہ نمازیں چھوڑنے والے کیا مرنا نہیں؟ اے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرنے والے کیا مرنا نہیں؟ اے اپنے کانوں کو حرام میوزک اور بری باتوں کو سے بھرنے والے تجھے مرنا نہیں؟ اے حرام کام کرنے والے، اے سود کا کاروبار کرنے والوں، اے جھوٹ بول کر اپنا مال بیچنے والوں، اے مسلمانوں کو دھوکہ دینے والوں، اے مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں، مرنا نہیں؟ آج اکیلے میں بیٹھ کر ایسے گناہ کرتے جیسے کوئی دیکھ نہیں رہا، مگر یاد رکھو چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے. کیا ہونا ہے؟ ہم سب کو مرنا ہے. خدا را اس کی موت کی تیاری کر لو. آج توبہ کرنی ہے، وہ بڑا قریب ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو گناہ تو بہت ہو گئے، نمازیں تو بڑی قضا ہو گئی، حرام کام تو بہت سارے ہو گئے، اب ہوگا کیا؟ بچوں گا کیسے؟ ہمارا رب بہت قریب ہے، وہ بڑا رحیم ہے. 70 سال بندہ گناہ کرے، ایک بار سچی توبہ کر لے، وہ قریب سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس کی رحمت چاہتی ہے میرا بندہ بخشا جائے. پکارو تو صحیح اسے، ایک بار سر تو جھکاؤ اس کی بارگاہ میں کہ مولا معاف کر دے، ہو گئی غلطی مالک معاف کر دے، میں بڑا گناہگار ہوں مالک معاف
शैतान की बातों में, मैं हूँ तेरा बंदा, तेरे सिवा कौन है मेरा मालिक, माफ कर दे। मेरी माँ से मैंने कई बार माफी मांगी, माँ ने माफ किया। ऐ अल्लाह तू 70 माओं से ज्यादा चाहने वाला है, अपने इस गुनाहगार बंदे को माफ कर दे। खुदा की कसम, एक बार उस करीब को पुकारो तो सही, एक बार सर को झुका लो उसके सामने, वो कैसे माफ करता है। बहुत बड़ा एहतमाम नहीं करना पड़ता, एक बार देखो मेरा रब शर्मिंदगी को कैसे कबूल करता। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु एक बार कहीं जा रहे थे, एक शख्स के हाथ में शराब की बोतल थी। हजरत उमर ने उसको पकड़ा, कहा बताओ क्या है। हजरत उमर की अदालत, आपका जलाल, आपके फैसलों की हैबत थी। वो शख्स कहा आज तो मारे गए, हाथ में शराब की बोतल है, हजरत उमर सामने खड़े हैं। उस शराबी ने क्या किया सुनो, हाथ नहीं उठाया, सजदे में नहीं गया, खड़े खड़े अपने करीब को पुकारा, पुकारा भी नहीं, दिल में अर्ज की मालिक आज बचा ले, अल्लाह आज उमर के सामने जलील होने से बचा ले। मालिक अब शराब नहीं पीऊंगा, बस आज मैं जलील ना हो जाऊं। सुनो कितनी देर लगी, सेकंड्स भी नहीं लगे होंगे। दिल ही दिल में सच्ची तौबा की। हजरत उमर ने कहा बताओ हाथ में क्या है। शराबी कहता है इसमें सिरका है। हजरत उमर कहते दिखाओ। शर्म लाया था ना, तौबा की थी ना, अल्लाह को पुकारा था ना। ये बोतल निकाल कर देता है अल्लाह करीम। वो ऐब छुपाने वाले मालिक ने उस शराब को सिरके में तब्दील कर दिया। दुनिया में किसी को मेरा ऐब पता चले ना, लोग इंतजार में बैठे होते हैं, पता चले इसका कोई ऐब, मैं दुनिया को बताऊं, मैसेज करूं। सोचो मेरे करीब को मेरे कितने ऐब पता है, मगर वो फिर भी पर्दे डाल रहा है, फिर भी लोगों में इज्जत है। अरे ऐसा ऐब छुपाने वाला मालिक मिला है, उसको नाराज करते हो, उससे दोस्ती नहीं करते, उसके आगे सर नहीं झुकाते, क्यों शैतान के काबू में और शैतान की बातों में लग जाते हो। पंजाबी शायर कहता है ना, एक गुनाह मेरे माँ प्यू वेखे, मैनू उमरी मुंह न लावे, लख गुनाह मेरा मालिक वेखे, वो फिर भी पर्दे पावे। वो पर्दे डाली जा रहा है। खुदारा तौबा कर लीजिए, अपनी आखिरत की तैयारी कर लीजिए। ये मुश्किल नहीं है, इसको हैवी डोज ना समझो, सिर्फ गफलत है। तो छोड़ो इन गुनाहों भरी जिंदगी को, एक बार अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करके सर झुका दो और आज पक्की सच्ची नियत करके जाओ। कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए, आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ऐसा नहीं, ऐसा नारा लगाओ दिल से कि बस आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, हराम कामों के करीब भी नहीं जाएंगे, अपने रब को नाराज करने वाले काम नहीं करेंगे। अब हिम्मत तो करो, फिर देखो अल्लाह से ही मांगो। हाँ ये भी कई बार हुआ कि हमने तौबा तो पहले भी की, अल्लाह से अर्ज करेंगे ना हम हैं ही कमजोर, या अल्लाह फिर तौबा की है, तेरे घर पे बैठ के तौबा की है कमजोर, पहले भी कई बार तौबा की, शैतान लगा देता है बुरे कामों में। अल्लाह तू कुव्वत दे। आज तक किसी कब्र पर मेरा नाम नहीं आया था। मैं कल अपनी वालदा की कब्र पर गया, मैंने देखा वालदा का नाम तो लिखा था, साथ मेरा भी नाम लिखा था। वो दिन आ गया ना कि किसी कब्र पर नाम आ गया। अब थोड़े दिनों के बाद कोई ऐसी कब्र भी होगी जिस पर हमारा नाम लिखा होगा। क्यों इबरत नहीं पकड़ते कि सारा कर्रो फर, ये सारी जायदाद, ये सारा नाम, ये सारी शोहरत सब रह जाएगी, अकेले कब्र में पहुंच जाए। अगर अल्लाह नाराज हुआ तो मारे जाएंगे मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, मारे जाएंगे। न करो बुरे काम, कर लो तौबा, रब की रहमत बहुत बड़ी है। आज सच्ची पक्की तौबा करनी है और अल्लाह को नाराज करने वाला काम नहीं करेंगे। ये तौबा पर इस्तिकामत जो है ना, पता ही क्यों नहीं मिलती। हम ये बयान सुन रहे हैं, बहुत सारी आंखें अश्क बहा रही हैं, मगर फिर बाहर निकलेंगे, फिर वही बुरे दोस्त, वही गंदे दोस्त, वही बुरी बातें, ये सारा असर उतर जाता है। खुदारा इस असर को बाकी रखना है। वाकई आपने अगर आज डिसीजन ले लिया है कि मुझे सुधरना है, मेरी कब्र रोशन करनी है, मर जाऊंगा वरना अल्लाह नाराज रहा, तो अच्छा माहौल अपनाओ, छोड़ दो ये बुरे काम। दावत इस्लामी है ना आपके लिए, इस मदनी माहौल से वाबस्ता हूँ। इज्तिमात में आए, मदनी काफिलों में सफर करें, अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करें, मदनी चैनल बैठकर देखें, ये जंग दूर हो जाएगा। वाकई शुरू में कई लोग कहते हैं हम सुधरना चाहते हैं मगर नेकियों में दिल नहीं लगता। ये शुरू की बात है। आप किसी बीमार को देखा, उसको दवाई अच्छी नहीं लगती, उसको खाना अच्छा नहीं लगता, मगर जब इलाज ठीक होने लगता है तो खाना भी अच्छा लगता है, मजा भी आता है। आपको अभी अगर नमाज में, इबादतों में, दुरूद व सलाम में, कुरान की तिलावत में दिल नहीं लग रहा ना, अब करते जाए। ये थोड़ा बीमारी का वक्त है। एक वक्त आएगा जब दिल का जंग दूर, मैल दूर होगा तो हर तिलावत आपको लुत्फ देना शुरू कर देगा, हर सजदे में मजा आएगा, हर नात में आंसू बहेंगे। ये दिल की सफाई पहले जरूरी है। आओ दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाए। आखिरी बात,
چونکہ ایصال ثواب کا اجتماع ہے تو یہاں میں ایک بات ضرور بچوں سے عرض کروں گا، ان تمام بھائیوں سے عرض کروں گا کہ جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں ان کی قبر پر ضرور جانا۔ حضرت امام سفیان بن عیینہ بیان ہے کہ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں نے بہت آہ و بکا کی، آنسو بہائے، روزانہ ان کی قبر پر جاتا، مگر کچھ دنوں کے بعد میں اپنے کاموں میں بیزی ہو گیا تو والد صاحب خواب میں آئے، کہا میرے بیٹا آپ آنا کم کر دیا ہے، تو کہا کیا آپ کو پتہ چل جاتا ہے میں آپ کی قبر پر آتا ہوں؟ تو والد صاحب نے فرمایا مجھے تیری ہر حاضری کی خبر ہوتی ہے، میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، نیز میرے پڑوسی مردے بھی تمہاری دعا سے راضی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس خواب کے بعد میں والد صاحب کی قبر پر پابندی سے جانے لگا، بالخصوص جمعہ کے دن ضرور والدین کی قبر پر حاضری دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، ان کے پاس سورہ یاسین پڑھے تو بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، والدین کی ایک فضیلت تو سب کو یاد ہوگی، حیاتی میں محبت سے دیکھیں تو حج مقبول کا ثواب ہے نا۔ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے، حج مقبول کے برابر ثواب کمائے گا۔ زندہ میں بھی دیکھو تو حج ہے، جا کر قبر کی زیارت کرو تو بھی حج ہے۔ اے میرے نیچے اسلامی بھائیوں، خوب ان کو ایصال ثواب کریں۔ آپ میں سے جب کوئی حج کو جائے، نفلی حج ہو تو والدین کے نام کا حج کرے، حدیث پاک کے مضمون کے مطابق اس کو اپنے حج کا ثواب تو ملے گا، 10 مزید حج کا ثواب عطا فرما دیا جائے گا۔ تو خوب ایصال ثواب اپنے مرحومین کو کریں، اور ایک بہترین طریقہ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کا، ہم نکمے لوگ ہیں، 1 دن 2 دن 40ویں تک برسی تک یاد رکھیں گے، پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اگر ان مرحومین کا کوئی بندوبست اچھا والا کرنا ہے نا تو میں مشورہ دوں گا کہ ان کے نام کی کوئی مسجد بنا دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، کوئی ایسی چیز بنا دیں جو چلنے والی ہو، قیامت تک چلتی رہے۔ اچھا، اللہ بڑا کریم ہے، کوئی بچہ اپنے والدین کے نام کی مسجد بنائے تو ایسا نہیں کہ والدین کو ثواب ملے گا، اس کو نہیں، بنانے والے کو بھی قیامت تک ثواب ملے گا، جن کے لیے بنائی ان کے لیے بھی ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ اب ماشاءاللہ ہم پہاڑی والی مسجد میں ہیں، اللہ اس مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب، کمیٹی کے تمام حضرات کو خوب برکت عطا فرمائے جو ہم سے تعاون کرتے ہیں۔ اب یہ کتنے اجتماعات، نمازیں، معاملات ہو رہے ہیں، بہت سارے اس مسجد کو بنانے والے ایسے ہیں جو دنیا میں نہیں، لیکن آج کے اس اجتماع کا ثواب بھی انہیں مل رہا ہوگا۔ تو یہ وہ نیکی ہے، یہ وہ ثواب کی فیکٹری ہے جو ہمیں لگا دینی چاہیے۔ تو جنہوں نے اب تک اپنے مرحومین کے لیے ایسا نہیں کیا، دعوت اسلامی سے رابطہ کریں، بدری چینل پر بھی جو مجھے سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو مجھے سن رہے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں۔ دعوت اسلامی کا پورا ایک شعبہ ہے، مجلس خدام المساجد، بہت تھوڑے بجٹ میں بھی مسجد بن جاتی ہے، بلکہ اگر ہمارے پاس تو کئی پلاٹس بھی موجود ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، رابطہ کریں ہمارے ذمہ داران سے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھائی یہ پلاٹ ہے، آپ اس میں تعمیر کر دیں، آپ کے والد صاحب والدہ کے نام پر قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچی توبہ نصیب کر دے، بدل دے مولا، یہ دل بدل جائے، یہ گناہوں سے نفرت ہمیں ہو جائے۔ تیرے بندے ہیں مالک، کمزور ہیں، تجھے پکار رہے ہیں، آج ہم سب پر ایسی نگاہ فرما کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، آج کے بعد ہم گناہوں کی طرف نہ جائیں، نیکیوں میں ہمیں مزہ آنے لگ جائے، ہمارا دل لگ جائے۔ اے اللہ، حرام کاموں سے ہماری جان چھڑا دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال طیب آسان روزگار دے دے، سب کے روزگار میں رزق حلال میں برکتیں عطا کر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انی رأیت البارحۃ عجبا ورأیت رجلا من امتی یزحف علی الصراط مرۃ ویجثو مرۃ فجاءته صلاته علی فأخذت بیدہ فأقامته علی الصراط حتی جاوزا۔ کیا فرمایا میرے آقا نے کہ میں نے پچھلی رات ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا، اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ سبحان اللہ، مطلب یہ کہ درود پاک اسے پل صراط پار کروا کر جنت میں لے گیا۔ تو یہ شان ہے درود پاک کی کہ یہ دنیا میں بھی وظیفہ کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گا، یہ قبر میں بھی کام آئے گا، یہ محشر میں بھی کام آئے گا۔ تو برائے کرم اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت نعت کے اشعار ہیں نا، پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں، پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں، لاشا جو لے گا نام محمد، روزے قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیڑا تباہی میں آ گیا ہے، دے دے سہارا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد سے درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ہم آیتیں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ ہمارے بیان کا ٹاپک ہی قرآن کی باتیں ہوتا ہے۔ آج کون سی آیت ہم نے سننی ہے؟ آج پارہ 26 ہے، سورہ احقاف اور آیت نمبر ہے 20۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں بات تو غیر مسلموں سے ہو رہی ہے، کیونکہ غیر مسلم روز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، رسوائی ان کا مقدر ہوگی، رحمت سے محروم اور جہنم کے حقدار ہوں گے۔ ان سے کیا کہا جائے گا؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے، ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ اول تو غیر مسلموں کو روز قیامت ذلت کا عذاب تو ہوگا، مگر اس مقام پر آخرت کے اس عذاب نے گرفتار ہونے کی 3 ریزنز بیان کیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم تو ایمان والے ہیں نا، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن جس وجہ سے غیر مسلموں کو عذاب دیا جائے گا، کہیں وہ عادتیں ہم میں تو نہیں آ گئی۔ وہ 3 عادتیں کیا ہیں؟ اب سنیے قرآن نے کیا کہا۔ نمبر 1 تکبر، کہ یہ بے ایمان لوگ حق کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے۔ نمبر 2 اللہ پاک کی نافرمانی کی کیونکہ ایمان قبول نہیں کیا۔ نمبر 3 لذتوں میں مشغول ہو کر سب نعمتیں دنیا ہی میں ختم کر لینا، آخرت کے لیے کچھ بھی نہ بچانا۔ یہ 3 چیزیں ان کے عذاب کا باعث بنی، ان کی سزا کا باعث بنی۔ اب ذرا غور کیجیے، اس میں ایک بات جو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ دنیاوی لذتوں اور عیش و عشرت کو اختیار کرنے پر غیر مسلموں کی مذمت کی گئی اور انہیں ملامت کی گئی۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام، آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان، امت کے دیگر نیک لوگ دنیا کی عیش و عشرت اور جناب صرف لذتوں اور سے کنارہ کش رہتے تھے اور زہد و قناعت والی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے تھے تاکہ آخرت کا ثواب زیادہ ہو، آخرت میں زیادہ برکتیں ملیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، ہاتھ میں گوشت تھا۔ فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جابر کو دیکھا کہ ہاتھ میں گوشت لے کے کہیں جا رہے ہیں، تو پوچھا اے جابر کیا لیے جاتے ہو؟ عرض کیا حضور گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا، لہٰذا بازار سے خرید لایا ہوں۔ کتنی عجیب اور کتنی کمال کی بات حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کلما اشتہیت شیئا اشتریت، اے جابر تمہیں جب کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے خرید لیتے ہو۔
اما تخشى ان تكون من اهل هذه الايه، کیا ڈرتے نہیں ہو کہ اس آیت میں جن کا ذکر ہے کہیں ان سے نہ ہو جاؤ؟ پھر کون سی آیت پڑھی؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے، یعنی جو دل میں آیا خرید لیا، جو دل میں آیا تم نے کر لیا. ایسا تو نہیں کہ آخرت کی نعمتیں بچی نہ ساری دنیا میں خرچ کر لو. یعنی دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے سادگی اختیار کرنا، دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے خواہشات نفسی کو روکنا. کیونکہ اس میں جب بندہ گرفتار ہوتا ہے نا کہ جو چاہیے کر لیا، جو چاہیے کھا لیا، جو چاہیے پہن لیا، جو چاہے خرید لیا، جب اس قدر وہ دنیا میں گرفتار ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ اب شوق ہے، ہر چیز لینی ہے، اب نہیں ہے پیسے تو حرام کمائے گا، نہیں ہے پیسے تو معاذ اللہ وہ پھر غلط کاموں کی طرف جائے گا. اگر انسان اپنے آپ کو روکنے والا ہوگا تو پھر وہ حرام سے بھی رکے گا. کیا خوبصورت انداز ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا کہ دنیا کی دولت ہوتے ہوئے، اختیار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دنیا کی نعمتوں میں غرق نہ کیا تاکہ آخرت کی نعمتیں باقی رہیں. ایک اور واقعے سے سمجھیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار شام گئے، ملک شام. آپ امیر المومنین تھے، آپ کے لیے بہت لذیذ کھانا تیار کیا گیا، ایسا لذیذ، اتنا جس کو کہنا لگژری کھانا آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ایسا پہلے. تو حضرت عمر نے فرمایا ھذا لنا فما لفقراء المسلمین الذین ماتوا وهم لا یشبعون من خبز الشعیر. یہ کھانا ہمارے لیے ہے تو ان محتاج مسلمانوں کے لیے کیا تھا کہ جو اس حال میں فوت ہوئے کہ انہیں جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی. تو آپ کو حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا لہم الجنہ، ان کے لیے جنت ہے. وہ تو کم کھایا انہوں نے، دنیا کو اتنا ان کو نعمت ہی نہیں ملی، صبر کر کے چلے گئے، ان کے لیے جنت ہے. یہ سن کر فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. آپ کہتے ہیں لئن کان حظنا من هذا الحطام وذهبوا بالجنة لقد باینونا بونا بعیدا. کاش ہمارے لیے دنیا کا حصہ چند لکڑیاں ہوتی، وہ محتاج مسلمان اپنے حصے میں جنت لے گئے. ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے. ابھی کیسی بات ہے، فاروق اعظم جیسی شخصیت جو 100% جنتی ہیں، جن کو تو نبی پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ تڑپ رہے ہیں کہ وہ غریب لوگ، وہ فاقہ کش، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے جنت لے گئے. ہمارے اور ان میں بڑا فرق ہے. مگر آج ہمارے پاس تھوڑا ہو تو ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے، ہم کسی کے مال کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ بندہ دنیا میں سادہ زندگی گزارے، جو ملے اس پر قناعت کرے، زیادہ کی ہوس نہ کرے. کیونکہ جنت کی نعمتیں ہیں نا. لیکن آج تو ریس لگی ہوئی ہے، اس نے گاڑی لی تو میں نے لینی، اس نے موبائل لیا میں نے اس سے اچھا لینا، اس نے گھر بنایا مجھے اس سے اچھا بنانا ہے، اور نہیں ہے تو پریشان ہے. یہاں میں غریبوں کو جو جن کو اللہ نے تھوڑی سی نعمتیں کم ملی ہے نا، میں ان کی تسلی کے لیے حدیث سناتا ہوں. اتنی کمال کی حدیث ہے، وہ غریبوں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے تو تحفہ ہے، مگر مالداروں کو ہلا دیتی ہے اگر کوئی سمجھدار ہو. حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. یا اللہ، آپ سمجھے اس کا معنی؟ اگر اللہ نے تھوڑا دیا ہے اور بندہ راضی ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے، قیامت کے دن اگر اس کے عمل تھوڑا ہوا نا، اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا. یہ سودا مہنگا نہیں ہے، ہم تو ہیں ہی تھوڑے عمل والے، اللہ نے جتنا دیا. اچھا کچھ لوگ ہیں جن کی زندگی غربت میں اور سادگی میں گزر رہی ہے مگر وہ راضی نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ اچھا بندہ کہہ رہا ہے کیا کروں بھائی، جینا پڑے گا، پریشان تو ہوں لیکن بس کاش مجھے بھی مل جائے، میں تو پریشان، مجھے ملا ہی کچھ نہیں. تو یہ راضی رہنا نہ ہوا نا. اللہ نے تھوڑا دیا تو بندہ اس کو راضی رہ گیا، اللہ تو نے جو دیا میں اس پر راضی. تو جو لوگ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو کرنا یہ کہ راضی رہیں. اللہ نے دیا، اللہ جتنا چاہے گا آگے عطا فرما دے گا، لیکن راضی رہے تو اللہ تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. اس کا اپوزٹ سمجھیں کہ پھر جس کو زیادہ دیا ہے اور قیامت کے دن اس سے زیادہ عمل مانگ لیا گیا تو اس کا بنے گا کیا؟ تو زیادہ کی خواہش تو لوگ کرتے ہیں مگر کیا اعمال زیادہ ہوتے ہیں؟ بلکہ یہاں تو معاملہ الٹا ہے. غریب آدمی بیچارہ مسجد بھی آ رہا ہوتا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہوتا ہے، کچھ خوف خدا بھی دل میں ہوتا ہے، مگر جیسے ہی مالدار بنا دیا جاتا ہے مسجد سے بھی دور اور برائیوں میں پڑ جاتا ہے. تو بعض اوقات تو مال آ کر بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے. تو ایسے مال کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کی ذرا بات سنیے گا، کیا گہری بات فرماتے ہیں. آپ سے سوال ہوا دنیا کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا حلالها حساب وحرامها عذاب. یہ دنیا کیا ہے؟ کہتے دنیا کی حرام چیزوں پر عذاب ہے اور حلال نعمتوں کا روز قیامت حساب ہوگا. یعنی دونوں صورتوں میں ہم مشکل میں ہے نا. عذاب تو اللہ معاف کرے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم میں سے کسی کو بھی عذاب نہ ہو. حرام کمانے والے کو تو عذاب ہوگا، مگر ایسا نہیں کہ حلال آپ کو ملا تو اس کا حساب نہیں ہوگا، حساب اس کا بھی ہوگا. ذرا تصور کریں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہو، سب اگلے پچھلے حاضر ہوں، میزان عمل رکھ دیا جائے، سورج گرمی برسا رہا ہو، تانبے کی زمین خوب دہک رہی ہو، اور اس حالت میں اگر حساب دینا پڑا حلال چیزوں کا، حرام پر تو عذاب ہے
مگر تمہیں حلال مال دیا گیا، تمہیں لباس دیا گیا، گھر دیا گیا، اولاد دی گئی، نعمتیں دی گئی، عزت دی گئی، حساب دو۔ تو ایسی افراتفری میں کیسے حساب دے سکیں گے؟ اب اس بات کو اس طرح سمجھیے، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ایک مالدار شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضور آپ کی دعوت کرنی ہے۔ اللہ والے ویسے بھی دعوت میں جاتے نہیں، آپ اسے انکار کرتے رہے، وہ ضد کرتا رہا۔ کہتا اچھا ٹھیک ہے، اب بلا ہی رہے ہو تو میری 3 شرطیں ہیں، ان شرطوں کو مانو گے تو میں نے تمہارے گھر پہ آنا ہے۔ کہتا بس حضرت جو آپ کی شرط ہوگی مانوں گا، آپ میرے گھر آ جائیں۔ شرطیں تو بتائیے۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ دوسری شرط جو چاہوں گا کھاؤں گا، پھر اس کے بعد جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ تیسری شرط یہ ہے۔ کہتا حضرت تینوں شرطیں منظور۔ اب جب حضرت نے اوکے کر دیا، ڈیٹ فکس ہو گئی، اس نے پورے شہر میں اعلان کر دیا، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا کہ مبارک ہو، میرے گھر پہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ رہے ہیں، بڑی شاندار دعوت، طرح طرح کے کھانے، زبردست قسم کا اس نے پوری تیاری کری۔ لوگ آ گئے، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی کا انتظار۔ آپ جیسے ہی آئے، جہاں جوتے پڑے تھے نا لوگوں کے، وہاں حضرت حاتم اصم بیٹھ گئے۔ کھانے کا ٹائم ہوا، اپنی جھولی سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور حضرت حاتم اصم نے وہ ٹکڑا کھانا شروع کر دیا۔ اب بڑا سا چولہا لاؤ اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا توا رکھو۔ چولہا جلایا گیا، توا رکھ دیا گیا، توا لال ہو گیا، اتنا جلا کہ وہ ریڈ ہو گیا، سرخ۔ حضرت حاتم اصم نے اپنے جوتے اتارے اور اس توے پہ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا اللہ میں نے آج کے کھانے میں ایک سوکھی روٹی کھائی، یہ کہہ کے نیچے آ گیا۔ اب سارے لوگوں سے کہا کہ سب اپنے چپل اتارے، اس توے پہ کھڑے ہو کے بتائیں آج کیا کیا کھایا ہے۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہم اس توے پر کیسے پیر رکھ سکتے ہیں؟ آپ تو کرامت والے بزرگ ہیں، اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، ہم تو اس کے قریب نہیں جا پا رہے، آپ کہہ رہے ہیں اس پہ کھڑے اور پھر سارا حساب دیں، کتنی روٹیاں، کتنے سالن، کتنی بوٹیاں، کتنی سویٹ ڈش، کتنے پانی، کتنے شربت، اتنی دیر میں تو جل کے خاک ہو جائیں گے، ہم نہیں کر سکتے۔ اب اللہ والے تھے نا۔ اب جو حضرت حاتم اصم نے جواب دیا، ایکچولی دس از دا میسج، ذرا غور سے سنیے۔ آپ نے فرمایا ہے لوگوں تم سے اس توے پر کھڑے ہو کر جو دنیا کی آگ سے تپا ہوا ہے، ایک دن کے کھانے کا حساب نہیں دیا جا رہا، ساری زندگی کا حساب دینا۔ کیسے دو گے حساب؟ لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ لوگ پھر حضرت حاتم اصم نے سمجھایا کہ توبہ کرو، زندگی ایسی گزارو کہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو۔ حلال کمانا بڑی بات ہے، مگر اس حلال کو حلال جگہ پر خرچ بھی تو کرنا ہے نا۔ کچھ لوگ بعض اوقات حرام کمانے سے بچ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، بالکل حرام نہیں کمانا چاہیے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، رشوت، کسی طرح اگر بچ بچا کے آپ نے حلال کما لیا دیٹس گریٹ، مگر یہ دیکھیے کہ خرچ بھی حلال کر رہے ہیں کہ نہیں، کمایا حلال میں خرچ حرام میں ہو رہا ہے، ناچ گانے ڈھول تماشے، گھر میں شادی ہوئی تو فنکشنز ہیں، بچوں کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، جناب کیا کریں، کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے آئے دن شادیوں میں ہم سنتے ہیں کہ فلاں کو بلایا کروڑ روپے دے دیے، فلاں ناچنے والے کو بلایا 1.5 کروڑ روپے کا فنکشن کروایا۔ اس ایک ایک روپے کا حساب حضرت حاتم اصم کہہ رہے ہیں اس توے پہ کھڑے ہو کے آج کے دن کا کھانے کا حساب دو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں کھڑے ہو سکتے، تو بتائیں نا قیامت کے دن کھڑے ہو کر اس پوری زندگی کا حساب، یہ تمام گناہوں کا حساب، ان تمام عیاشیوں کا حساب کیسے بنے گا؟ نہ کریں ایسا، ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا، ایک ایک نعمت کے بارے میں کوشچن ہوگا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور کیجیے، کیا ہمارے پاس جواب ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا، گھر دیا، عزت دی، دولت دی، شہرت دی، اولاد دی، فیملی دی، کیا اس کا جواب دے سکیں گے؟ ہم پراپر استعمال کر رہے ہیں؟ آپ اپنی باڈی کو دیکھ لینا، آنکھیں دی، آنکھوں سے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے اس لیے دی کہ نافرمانی کی جائے، ہاتھ دیے، ہاتھوں سے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، ہاتھوں سے اچھے کام ہو رہے ہیں، ہاتھوں سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، پیر دیے، پیر سے اللہ کے گھر کی طرف چلتے ہیں، اسی پیروں سے غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں۔ غور کریں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ کاش ہم نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ غیر مسلموں کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں نعمتیں یوز کر لی، آخرت کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بس دنیا دنیا، یہاں کی لذت، یہاں کی چیزیں، اور بندہ یہاں ایسا غرق ہو جائے کہ پھر آخرت کے لیے اس کے پاس کچھ نہ بچے۔ ایک بار مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال ہے۔ سرکار علی وقار علیہ السلام، اللہ کے حبیب علیہ السلام، اس تکیے سے سیک لگائے خردرے بان سے بنی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے، بڑی سی جس کو خردرا ہوتا ہے نا، اس کی ڈوری جو ہوتی ہے، کورس فائبر کارڈز ہوتی ہیں، خردرے بان کی وہ بنی ہوئی چارپائی ہوتی ہے۔ چارپائی پر کوئی بستر بھی نہیں تھا، کوئی کپڑا بھی نہیں تھا، اس ڈوریوں پر، اس رسیوں پر جو خردری تھی پیارے آقا لیٹے ہوئے۔ جب نبی پاک علیہ السلام چارپائی سے اٹھے نا، تو آپ کے جسم پر اس چارپائی کے نشان بنے ہوئے، ہائے ہائے ہائے، جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے،
وجہ تخلیق کائنات ہے، جو ریزن آف دا آل کریشن. ہم کہتے ہیں نا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. ویسے نہیں کہتے، یہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاک، محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو یہ آسمان نہ بنا. سارا جہان بنا حضور علیہ السلام کے لیے. حضور کیسے کہ ایسی چارپائی پہ آرام کر رہے ہیں کہ جسم پر نشان ہو گئے، کھجور کی چھال کا تکیہ حضرت عمر نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی کو، اپنے عاشق زار کو، حضرت عمر کو روتے دیکھا تو فرمایا اے عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کا اونچا مقام ہے، آپ کیسر و کسرا، روم اور ایران کے بادشاہوں سے بہت زیادہ عزت والے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ کیسر و کسرا یعنی دوسرے ملکوں کے بادشاہ جو ایمان والے نہیں، وہ محلات میں رہیں، نرم بستروں پر سوئیں. حضور ان کے لیے بہت کچھ ہے اور آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے اور آپ ایسی زاہدانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. اب غور سے نبی پاک کا جواب سنیں، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. نبی پاک فرماتے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان غیر مسلموں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ یہ بات سمجھنی ہوگی. یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں، ادھر مل جائے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، یار ویسا گھر میرا کیوں نہیں، ایسا بستر میرا کیوں نہیں، ایسی گاڑی میری کیوں نہیں، ایسی لگژری لائف میری کیوں نہیں. اسی چکر میں مر گئے ہم. یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت ہے اور ادھر کی نعمتیں. اللہ اکبر. حدیث کے الفاظ ہیں جنت کی وہ نعمتیں، حدیث کا خلاصہ ہے کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا نہیں اور کسی کا اس کے دل پر گمان بھی نہیں گزرا، یعنی امیجنیشن بھی نہیں ہو سکتی. جنت ایسی ہے، اللہ نے ایسی تیار کر رکھی ہے. مگر کس کو فکر ہے جنت کی؟ ہمیں تو ابھی چاہیے نا، کیونکہ جنت تو بعد میں ملے گی. ہم اصل میں ایکچولی نفسیاتی پرابلم ہمارا یہ ہے کہ نیکی پر جو اجر ہے وہ بعد میں ملے گا، گناہ کی لذت ابھی مل جاتی ہے. بندہ کہتے ادھر اٹھاؤ نا لذت، بھائی وہ تو پتہ نہیں ملے گی. معاذ اللہ، ایمان ہی نہیں ہے نا، وہ بھروسہ نہیں ہے. جس دن یہ لیول مل گیا آپ کو بھروسے کا تو پھر دنیا کی لذتوں میں غرق ہونے کو جی نہیں چاہے گا. اسی وجہ سے